السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دیکھیے، امید کرتے ہیں کہ آپ نے شاید پچھلے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جو چیپٹر 1 سے 5 تک موجود ہے، اس کے کویشچن اینڈ آنسر سیشنز بھی موجود ہے، اس کی ویڈیوز ہیں، تو پلیز جا کر دیکھیں۔ ہمارا آج کا ویڈیو بنا ہے سبق نمبر 6 کا دوسرا پارٹ ہے یہ، کیونکہ سبق نمبر 6 جو ہے تھوڑا لیندی ٹاپک تھا، اس لیے ہمیں پچھلی ویڈیو میں ہم کو رکنا پڑا اور ہم آگے آج دیکھیں گے سبق نمبر 6 کا آگے کا پارٹ، اور اس کے 32 یا 35 کویشچنز ہیں، تو ہم آج 15 کویشچنز بھی دیکھ لیں گے، اس کے پھر نیکسٹ سیشن میں 15 کویشچنز دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ہم ہمارا چھٹا سبق، چیپٹر 2 پارٹ 2 دیکھیے، ہم نے پچھلے اس میں کیا دیکھا، زبان کے نقائص دیکھے تھے ہم نے۔ زبان کے نقائص کون سے ہیں؟ یعنی کہ ڈسلیکسیا، ڈسکیلکولیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اب زبان کی مشکلات اور غلطیاں۔ زبان کی مشکلات اور غلطیاں کیا ہیں، یعنی کہ لینگویج کی ڈیفیکلٹیز اینڈ ایررز کیا ہیں۔ اب زبان کے تعلق سے طلبہ جو ہے عموماً درج ذیل غلطیاں کرتے ہیں۔ کون سی غلطیاں کرتے ہیں طلبہ؟ پہلا، وہ ہجے کی غلطیاں کرتے ہیں، پھر اس کے اسپیلنگ مسٹیکس، پھر گھر کا کام نہیں کر پاتے، یعنی کہ ہوم ورک پرابلم ہوتا ہے ان لوگوں کو۔ تیسرا ہے زبان میں دلچسپی نہ ہونا۔ اب دیکھیے، زبان میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے بالکل ان کا ذہن جو ہے کام اگر نہیں کرتا ہو یا زبان میں وہ دلچسپی نہ لیتے ہوں، تو ذہن تو سب کا اچھا ہوتا ہے الحمدللہ، مگر زبان میں وہ دلچسپی نہ لے رہے ہوں تو پھر وہ زبان سیکھیں گے کیسے، ٹھیک ہے۔ اب 4تھ آپشن ہے تلفظ، یعنی کہ پروننسیشن کی غلطیاں۔ پروننسیشن کی غلطیاں بہت عام ہیں بچوں میں، کیونکہ وہ صحیح طور پہ سمجھ نہیں پاتے، اسی لیے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، 5واں ہے انشاء یعنی کہ کمپوزیشن کی غلطیاں۔ اب ہے چھٹا گندی تحریر، یعنی کہ جس کی رائٹنگ تھوڑی خراب ہو۔ 7واں ہے اظہار خیالات کی مشکلات، پڑھنے میں دشواریاں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، ہم پہلا ہجے کی غلطیوں کو تھوڑا ڈیپ میں دیکھیں گے کہ زبان میں ہجے کی غلطیاں ایک بات ہے۔ اب اردو میں کیا ہوتا ہے، مختلف حروف تہجی ایسے رہتے جو ہم آواز معلوم ہوتے، ہم آواز یعنی کہ ایک ہی ساؤنڈ کے، ٹھیک ہے۔ بچے ان میں فرق نہیں کر پاتے، اور پھر کیا ہوتا کہ بچے جو ہے غلط لکھ دیتے۔ اب جیسے کہ الف اور عین کی آوازوں میں ان کو سمجھ میں نہیں آتا، گاف اور غین کی آواز بھی ان کو تھوڑا پرابلم ہوتا، کاف اور خاف کی، تے اور ٹے کی، اور توئیں اور زوئیں کی، توئیں اور تے کی، زے اور زوئیں کی، اور زواد کی۔ اب یہ حروف تہجی میں کیا ہوتا، بچے جو ہے کنفیوز ہو جاتے۔ اب اگر ہم ان کو کہیں گے کہ املا لکھیے، تو وہ بجائے الف کے لکھنے کے عین سے بھی لکھ سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ عمل لکھیے، تو وہ الف سے لکھ دیتے۔ تو یہ کیا ہوتا، ان کی ہجے کی غلطیاں ہیں۔ کیا ہے؟ ہجے کی غلطیاں ہیں۔ اب ان غلطیوں کی وجہ سے کیا ہوتا کہ مطالعے میں بھی بچوں کے کمی واقع ہوتی۔ اب اس لیے بچوں کو وسیع مطالعے کے ہمیں مواقع دینا چاہیے۔ کیا دینا چاہیے کہ بچوں کا جو مطالعے کی عادت ہے وہ تھوڑی اور گہری ہو، یعنی کہ بچوں کو وسیع مطالعے کے ہم کو مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ ہفتہ واری املا لکھنے کا اہتمام کرانا چاہیے ہم کو بچوں کو، تاکہ یہ غلطیاں جو ہے ٹھیک ہو سکے، کیا ہو سکے، ٹھیک ہو سکے۔ اب دیکھیے، دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا گھر کام۔ اب گھر کا کام جو ہے ہوم ورک، بچے اکثر گھر کا کام نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ان کی عدم توجہی سے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کلاس میں کیا کہا گیا تھا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اب یہ ہم دیکھیں گے۔ اب جیسے کام کی مقدار زیادہ ہونا، کام کی سطح اونچی ہونا، یعنی کہ کام سے مراد یہاں پہ ہوم ورک ہو رہا، ٹھیک ہے۔ ہوم ورک کا ورک کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کام، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اب جیسا بچوں کو بہت زیادہ ہوم ورک دیا گیا ہو تو بچے نہیں کر پاتے، انہیں مشکلات پیدا ہوتی۔ کام کی سطح اونچی ہونا، یعنی کہ وہ اگر اعلیٰ سطح کا ہو جو بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہو، اور پھر گھر کے افراد کا ناخواندہ ہونا، یہ بھی ایک بہت سنگین مسئلہ ہے کہ گھر کے افراد اگر ناخواندہ ہو، یعنی کہ گھر کے افراد کو نہیں پتا اور گھر کے افراد بچے کو ہیلپ نہیں کر پا رہے، تو وہ ہوم ورک کرے گا کس طرح، ٹھیک ہے۔ چھوٹے بچوں کو تو یہ پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا اکثر۔ کئی بار بھول میں بھی بچے کام نہیں کرتے، یعنی کہ بچے بھول جاتے ہوم ورک کرنا۔ اس کے
اس کے حل کے لیے طلبہ کو گھر کے کام کی اہمیت ہم کو سمجھانا چاہیے اور کام کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آگے ہے زبان میں دلچسپی نہ ہونا. زبان میں دلچسپی نہ ہونا یعنی کہ کئی بار زبان کے اسباق میں بچے جو ہے دلچسپی نہیں لیتے. اس کے لیے معلم کو یعنی کہ ہم کو تدریس و آموزش کے عمل میں تنوع، جدت اور اختراع کو فروغ دینا چاہیے. یعنی کہ ویریشنز ہم کو کرنا چاہیے بچوں کے. اب ہماری زبان میں کوئی بھی اگر سبق یا نظم دی ہوئی ہے تو نظم کو ہم ترنم سے پڑھائیں تو بچوں کو بھی اس میں بچے بھی اس میں منہمک ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی اس میں جستجو آتی. اب کچھ اگر مکالمہ دیا ہوا ہے تو مکالمے کو ہم بچوں کے ذریعے ہم خود، چاہے وہ بڑے ڈائلاگس کیوں نہ ہو، بچوں کو نہیں آتے ہو تو ہم خود ریپیٹ کروائیں بچوں کو. تو اس طرح بچوں میں کیا ہوگا، کئی بار کیا ہوتا کہ ایک ہی طریقہ اور اسلوب کے بار بار دہرائے جانے سے بچے جو ہے اُب جاتے. تو اس لیے اگر ہم ویریشنز لیں گے اس میں، یعنی کہ تنوع پیدا کریں گے ہماری تدریس میں، تو بچہ جو ہے محظوظ بھی ہوتا ہے اور بچوں کا انٹرسٹ بھی اس میں جاگتا. اگر ہم مکالمہ دیا ہوا ہے تو مکالماتی طریقے سے اگر بچوں کو کرائیں گے تو بچوں کو اچھا لگتا. یعنی کہ ہم 5 گروپ سے بچوں کو پڑھائیں اور ہر بچے کو ہم موقع دیں تو بچوں کو لگتا کہ ارے مس ہم کو بلا سکتے یا سر ہم کو بلا سکتے، تو ہم اسے دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب زبانی سرگرمیوں، تدریسی مواد اور طلبہ کی اشتراکیت، کھیلوں، ڈرامہ، گیت اور نظموں کو زبان کی تدریس کے مقام دیے جانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے جس طرح ہم نے کہا کہ زبانی سرگرمیوں، تدریسی مواد یعنی کہ ہمارا جو بھی تدریسی کنٹینٹ ہے تو ہم کو اس کو جو ہے دلچسپ بنانے کی ضرورت ہے. پھر طلبہ کی اس میں شرکت کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. کھیلوں، ڈرامہ، گیت اور نظموں کو زبان کی تدریس میں مناسب مقام دیے جانے کی ضرورت ہے. طلبہ سے اعلیٰ درجے کی امیدیں وابستہ کرنا کیا ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ طلبہ کو آہستہ آہستہ ان کی رفتار سے ہم کو سیکھنے کے موقع دینا چاہیے، اور یا پھر ہماری رفتار جو ہے تھوڑی فاسٹ کرنا چاہیے کہ بچوں کو ہم جدید اور تنوع بھرے جو ہے بچوں کو مواقع فراہم کر سکے. تلفظ کی غلطیاں، پروننسیشن مسٹیکس. دیکھیے تلفظ کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے معلم کو نئے الفاظ کے تلفظ کی مشق کرانی چاہیے. خود طلبہ کے سامنے نمونے کے لیے تلفظ کی ادائیگی کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو پروننسیشن جو ہے بچوں کو بتانا چاہیے. اب کوئی تلفظ میں جو ہے، اب دیکھیے KNOW نو، اگر ہم بچوں کو یہ کہے KNOW نو تو بچے جو ہے بالکل NO ہی لکھیں گے. KNOW نہیں لکھتے بچے جو نہیں جانتے، جس کو تلفظ کی غلطیاں ہوتی. تو ہم کو یہ بتانا چاہیے کہ K جو ہے یہاں پر سائلنٹ ہے، K کی آواز جو ہے نہیں نکلیں گی بچوں، اور K اگر ہٹ گیا تو وہ ناؤ ہو جاتا. تو اس میں بھی ہم کو بچوں کو فرق بتانا چاہیے. تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں، تلفظ کی غلطیوں سے بچوں کو ازبر کرا سکتے ہیں. اب 5واں ہے انشاء کی غلطیاں. انشاء کی غلطیاں کیسی ہوتی ہے کہ طلبہ اکثر انشاء یعنی کہ خطوط نویسی اور مضمون نویسی میں دشواری محسوس کرتے. یہ کیوں ہوتا؟ اب ان کے اپنے خیالات کو منظم کرنے میں بھی مشکل ہوتی ان کو. اگر ہم کہیں نا کہ مضمون نویسی اپنی ماں پر بھی لکھو، یا اپنے جو ہے ابو پر لکھیں، یا اپنی فیملی پر، یا اپنی کلاس ٹیچر پر، یا اپنے اسکول پر، تو وہ اپنے خیالات کو ہے نا منظم شکل نہیں دے پاتے کیونکہ زبان کی غلطیوں کی وجہ سے. اب اس کے لیے معلم جماعت میں کیا کر سکتے، تصاویر، گفتگو اور رہنما الفاظ کے استعمال سے طلبہ کی تحریر و تخلیقی صلاحیت کو ہم فروغ دے سکتے ہیں ایز اے ٹیچر. طلبہ کے انشاء کے نمونوں پر مناسب تبصرے سے انہیں صلاحیت میں نکھار کے مواقع ہم فراہم کر سکتے ہیں. گندی تحریر دیکھیے گندی تحریر کی اصلاح کے لیے معلم کو سب سے پہلے اپنی خوشخط کا نمونہ پیش کرنا چاہیے. یعنی کہ معلم کی ہی رائٹنگ بہتر ہونا چاہیے تو وہ بچوں کو خوشخطی کا نمونہ اپنا پیش کر سکتے. طلبہ کو پین پنسل پکڑنے اور لکھنے کا طریقہ ہم بتا سکتے کہ بیٹے آپ دور سے پکڑ رہے تو غلط پکڑ رہے، آپ ایسا پکڑے، بہت نزدیک نہ پکڑے، بہت دور نہ پکڑے. پھر طلبہ جو حروف یا الفاظ غلط لکھتے ہیں ان کی اصلاح کرنا چاہیے ہم کو. طلبہ کو تحریر کے اصول سمجھائیں گے ہم تو لکھتے وقت الفاظ کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، یہ ہم کو بتانا چاہیے. پھر جملہ مکمل ہونے پر یا بیچ میں کب اور کہاں سے رموز و اوقاف کا استعمال کیا جائے یہ بھی ہم کو بتانا ضروری ہے. تو خوشخطی کے لیے کیا ضروری ہے کہ تربیت ضروری ہے. اب دیکھیے اظہار خیال میں دشواری. طلبہ کو کیا ہوتا ہے کہ اکثر پوری جماعت کے سامنے بولنے میں طلبہ شرماتے اور اپنی بات کو مناسب ڈھنگ سے پیش نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہم کو کیا چاہیے کہ ہم جماعت میں طلبہ سے اجتماعی طور پر ایک ساتھ بلوائیں، پھر بولنے کی انفرادی مشق کرائیں، پھر طلبہ کی بولنے کے لیے ہمت و حوصلہ افزائی کرائیں. اب اگر سامنے والوں کو بولتے ہوئے دیکھ کے تھوڑا اس میں بھی
कॉन्फिडेंस पैदा होता है और हम ये बताएं कि बेटे ये बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, बिल्कुल आप भी किसी से कम नहीं है, आप भी बोल सकते हैं, आप कोशिश तो करो, गलत हुआ तो हुआ। हम ऐसा बच्चों की हौसला अफजाई कर सकते हैं। अब देखिए पढ़ने में दुश्वारियाँ कैसी पैदा होती है कि पढ़ते वक्त बहुत से तलबा रवानी से नहीं पढ़ते, वो लफ्ज़ दर लफ्ज़ और मन ही मन हिज्जे करते हुए पढ़ते हैं। अब वो दिल में ही हिज्जे अगर करेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि थोड़ा थोड़ा वक्फ़ा लेके वो पढ़ेंगे। अब ये ख़वानदगी का इब्तदाई मरहला है कि तलबा को तफ़हीम की दुश्वारी आती है, यानी पढ़ने का काम धीमा होने के साथ साथ मैकेनिकी होता है। कई बार जो अल्फाज बच्चों की समझ में नहीं आते तो वो क्या होता है कि नज़र की कमज़ोरी की वजह से बच्चे छोड़ देते हैं, यानी कि उनको कोई बिनाई का मसला नहीं है, मगर समझ में नहीं आया तो वो स्किप हो जाता, उनसे छूट जाता वो। अब इस मसले को पढ़ने की तरबियत और ज़्यादा से ज़्यादा मवाद मुताल्ला फराहम करके मुताल्ला करके हल किया जा सकता है। अब देखिए पिछले सालों में सेशन पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का। प्लीज़ लाइक